الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ اسکرین پر آپ اس کے الفاظ و کلمات دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ 91 ہے، اور یہ حدیث کی اور مشکات المصابیح میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ انتہائی اہم حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کون نہیں داخل ہوگا؟ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں کیا ہوگا؟ مثقال ذرۃ من کبر، کبر میں سے ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ یعنی کبر کہتے ہیں ایریگنس کو، تکبر کو، گھمنڈ کو، تکبر۔ تو جس کے بھی دل میں ذرے کے ہم وزن بھی، ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس پر استفسار کیا، مطلب سوال پوچھا صحابی، ایک شخص نے کیا کہا؟ فقال رجل، کسی شخص نے پوچھا، کہا، کیا کہا؟ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، مطلب کہ ایک شخص ہے جو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے ان يكون ثوبه، کہ اس کا لباس جو ہے وہ اچھا ہو، اچھا لباس پہننا چاہتا ہے۔ وَنَعْلُهُ حَسَنًا، اور اپنے جوتوں کو چاہتا ہے کہ وہ اچھے ہوں، دیکھنے میں بہترین ہوں، کوالٹی اچھی ہو۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ خوبصورتی کو یعنی جمال کو، حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اصول بتایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس اصول کے تعلق سے جو اشکال یعنی کنفیوژن آیا، اس کنفیوژن کا ذکر یہاں کیا گیا، پھر اس کا ازالہ بھی کر دیا گیا، یعنی وہ کنفیوژن دور بھی کر دیا گیا۔ کیا فرمایا کہ جب وہ بات رد کر دی کہ اچھے لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ کبر نہیں، تو پھر کبر ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایروگنس ہے کیا؟ ان دا سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ان دا سائٹ آف آر کریٹر، ہمارے خالق کی نگاہ میں کون سی چیز کبر ہے؟ تو کبر کے تعلق سے بتایا گیا، الکبر بطر الحق، کبر جو ہے وہ بطر الحق وغمط الناس، مطلب بطر الحق یعنی حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا، وغمط الناسی، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ حقیر سمجھنا مینس کمتر سمجھنا، اپنے سے نیچا سمجھنا، اپنے سے کم سمجھنا۔ اب کسی بھی اعتبار سے کم ہو سکتا ہے وہ، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، خاطر میں نہیں لانا، ان کی طرف توجہ نہیں دینا، التفات نہیں برتنا، ان کو اٹینشن نہیں دینا، ان کی طرف سے روگردانی کرنا، اعراض کرنا،
اور یہ ظاہر کرنا اپنے باڈی لینگویج سے کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ خاص ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ہمارے سامنے وہ اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ان سے ہم کلام ہوا جائے، یا ان کی طرف توجہ دی جائے، یا ان سے بات کی جائے، یا ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ ہے دراصل انتہائی اہم پورشن، آخری لائن جو ہے یہ کبر کی ڈیفینیشن بتا دی گئی۔ کیا بتائی کبر کی ڈیفینیشن؟ تکبر کی ڈیفینیشن کہ الکبر بطر الحقی، کہ کبر جو ہے وہ حق کا انکار کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا بتایا؟ وغمت الناسی، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے بچا لے۔ یہ ایک روحانی مرض ہے، یعنی یہ ایک ڈیزیز ہے، لیکن یہ کیسی ڈیزیز ہے؟ یہ ایک ہمارے اندر، آپ سب کے اندر، کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، بلکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے۔ کیا ایشو ہے انسان کے ساتھ؟ انسان کی نفسیات کچھ ایسی ہے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، وہ خود نمائی کا بھی شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی انسان کو مال دے، ٹھیک ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو حسن و جمال دے، اب حسن و جمال خوبصورتی، مال پیسہ، ٹھیک ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو علم دے دے۔ اب یہ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں۔ ایک انسان جس کو اٹینشن نہیں مل رہی تھی، اسے اٹینشن ملنا شروع ہو گئی مال کے آنے کے بعد۔ ایک انسان جسے کوئی کچھ سمجھتا نہیں تھا، اب اس سے سلام کیا جانے لگا، اس کی فین فالوئنگ ہو گئی، اس کے پیچھے لوگ چلنے لگے۔ اب یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ کیا ہے خطرناک مرحلہ؟ کہ اب یہاں پر سے امتحان، آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیسی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی مال سارا لے لیتا ہے تب بھی آزماتا ہے، اور سارا مال دے دیتا ہے، بہت کچھ دے دیتا ہے تب بھی وہ آزماتا ہے۔ حسن و جمال آ گیا، اب کیا رویہ ہے؟ علم، اللہ نے خوب نواز دیا علم سے، اب کیا رویہ ہے؟ یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں موقع موقع پر اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہیں، اپنے آپ کی کمیاں نکالتے رہیں، اپنے آپ کو یہ سوچتے رہیں کہ آج تک کا جو ہمارا اچیومنٹ ہے اس سے ہم آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اب کوشش کریں اپنے آپ کو پروگریسو بنانے کی، مطلب جہاں تک پہنچ گئے اسی کو سب کچھ نہ سمجھنے لگ جائیں، بلکہ اس کے آگے کی منزل کے لیے کوشاں ہو جائیں، اور لوگوں سے کہیں کہ صاحب ہمارے اندر غلطیاں بتائیے، اپنے لیے فیڈ بیک لوگوں سے جانیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے وہ فیڈ بیک ہمیشہ پازیٹیو آنے کی امید نہ رہے کہ سب ہماری تعریف کریں گے، ہمیں اپریشیٹ کریں گے، ہمیں ایکنالج کریں گے۔ یہی خرابی ہے جب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں توجہ ملے، ہمیں اٹینشن ملے۔ نہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر غلط کیا ہے، لوگ ہمیں وہ بتائیں اور پھر ہم ان کی اصلاح کریں، تو انشاءاللہ کبر داخل نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ الکہف میں وہ واقعہ بھی پڑھتے رہیں کہ کبر اور تکبر کے نتیجے میں کیا ہوا۔ دوسرا قصہ آدم و ابلیس بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان اور شیطان، ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے بھی غلطی کری، ان سے غلطی ہوئی، وہ نادم و شرمندہ ہوئے، لیکن ان کے مقابلے میں ابلیس لعین، اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ ناکام و نامراد ہو گئے، خائب و خاسر ہو گئے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کی پروجنی میں رہنا چاہتے ہیں، ہم کس کے جنریشن میں، کس کے خاندان کا فرد بننا چاہتے ہیں۔ دو پارٹیاں بھی ہیں اسی طرح، ایک اللہ نے قرآن میں حزب اللہ کا ذکر کیا اور ایک حزب الشیطان کا ذکر کیا۔ تو ہم کس کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پارٹی یا ابلیس کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، جو ہر وقت ہمیں خراب کرنے کی اس میں لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں وہ ناکام کرے۔ تو اس حدیث کے تعلق سے ابھی آگے اس پر انشاءاللہ اور بات آئے گی۔ دیکھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نہ تو ہم بطر الحقی والے مرض میں گرفتار ہوں، نہ غمت الناسی والے مرض میں گرفتار ہوں. لوگوں کو نہ حقیر سمجھیں اور نہ ہی ہم حق کا انکار کرنے والوں میں سے، نہ عملاً نہ قولاً. تو بسم اللہ کرتے ہیں، آج کے طرف چلتے ہیں. یہ تو سلائیڈ وہی پرانی والی ہے، اس میں ٹک کرتے چلیں. یہ آپ نے توصیفی پڑھ لیا، اشاری پڑھ لیا، اضافی میں آپ نے ایک پارٹ مکمل کر لیا. سیکنڈ پارٹ آج انشاءاللہ شروع ہوگا. جملہ اس میں آپ جانتے ہیں. دیکھیے آج ہم نے آپ کو جو ٹائٹل دیا تھا وہ کچھ دیا تھا، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. آج اپنی کلاس کی شروعات عام دنوں کے خلاف ہم ایگزامپل سے ہی کرتے ہیں. جو ابھی آپ نے پڑھا پیچھے، وہاں پر 2 کنسٹرکشنز آئی تھیں، ان کو دھیان سے دیکھیں. دیکھیے یہ ایک کنسٹرکشن تھی وہاں پر بطرو، اور پھر آ گیا الحقی. بطر الحقی، اور دوسری کنسٹرکشن اس کے مقابلے میں ایک آئی، وہ غمت الناس. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کا کام شروع ہوتا ہے. آپ سے سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے چلیے، مطلب کل کی کلاس میں جائیے. کل سے مراد میری ڈے بیفور یسٹرڈے، اور اس دن کی کلاس میں جائیے اور مرکب اضافی آپ نے جو پڑھا تھا اس کو کچھ یہاں پر تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہوئے اپلائی کرنے کی کوشش کریے. کیا پڑھا تھا مرکب اضافی میں؟ کہ مرکب اضافی 2 اسماء کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. ٹھیک، جس میں ایک مرکب اضافی وہ مرکب ہے، وہ کمپاؤنڈ ہے جس میں پوزیشن پایا جائے. جب پوزیشن کہیں ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر وہاں پر 2 چیزیں ہوتی ہیں. وہ کون؟ ایک وہ جو کسی چیز کو پوزیس کرے، اور وہ جو چیز پوزیس کی جائے. تو آپ وہاں پر 2 چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ٹھیک اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسے ایگزامپل اس کا تھا کہ حامد کا قلم، زید کی کتاب. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ وہاں پر آپ دیکھتے تھے اردو میں کنسٹرکشن میں کا کی پہچان آ جاتی تھی، لیکن عربی میں ان کی پہچان یہ تھی، آپ کو بتائی گئی تھی کہ جب یہ 2 اسماء ہوں گے، یعنی ایک فرسٹ ناؤن اور ایک سیکنڈ ناؤن، تو ان میں سے ایک جو ہوگا اس کے قاعدے آپ کو یہ بتائے گئے تھے، رولز، کہ وہاں پر سب سے پہلے تو الف لام نہیں ملے گا مضاف میں. دوسرا، اس پر آپ کو تنوین بھی نہیں ملے گی، یعنی الف لام کی ایبسنس میں تنوین ہوتی ہے لیکن یہاں پر تنوین بھی نہیں ملے گی، یعنی اعراب ہلکا ہوگا. ٹھیک ہے، تو تنوین بھی دیکھیے یہاں پر نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے. بقرن ہوتا ہے لفظ، لیکن یہاں لکھا ہے بقرو. تو ہمیں شک ہوا. کس چیز کا شک ہوا؟ کہ کیا یہ مضاف ہے. لیکن اس شک کو یقین میں تب بدلیں گے جب آگے والا مضاف الیہ آپ کو حالت جر میں ملے. کیا ملے؟ مضاف الیہ آپ کو کس میں ملے؟ حالت جر میں. تو دیکھیے آپ کو یہ حالت جر میں مل رہا ہے، زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی الحق، الحق، الحقی، یہاں پر کیا ہے؟ الحقی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے. آپ نے پہچانا الحمدللہ. ٹھیک ہے، اگر یہ بات کلیئر ہے. اسی طرح غمت الناسی، یہاں پر بھی دیکھیے آپ، غمتن تادو پیشتن کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ غمتو. یہاں پر تنوین نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ الف لام بھی یہاں نہیں لگا ہے. تو اس کا مطلب شک ہوا کہ یہ مضاف بن سکتا ہے، لیکن یقین کب کریں گے؟ جب اس مضاف کے بعد آنے والا مضاف الیہ ہمیں کس حالت میں ملے؟ حالت جر میں ملے. تو یہ جب ہمیں کمبینیشن مل جائے گا تو پھر ہم ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ کس کے ایگزامپل ہیں؟ مرکب اضافی کے. یہ بات اچھی طرح آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی انشاءاللہ. بطر الحقی، حق کا انکار. غمت الناسی، لوگوں کو حقیر جاننا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھے دونوں کنسٹرکشن، اور دونوں آپ کو حدیث میں، اللہ کا شکر کریے، آپ کو حدیث، آپ نے اس کا متن دیکھا. متن کہتے ہیں حدیث میں 2 یہ اصطلاح جو ہوتی، متن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹیکسٹ. تو حدیث کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے میں نے لکھا، جیسے آپ قرآن کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں، اور اس ٹیکسٹ میں سے آپ نے اپنے حصے کی ہدایت بھی لی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس میں سے ان
کنسٹرکشنز کو دیکھا جو کنسٹرکشن آپ استعمال کر چکے تھے کلاس میں. ٹھیک ہے, تو آج کی کلاس میں ہم اپنی اس کلاس کی شروعات ایک اصول کے ساتھ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک نیا اصول اور بتاتے ہیں انشاءاللہ. تو بطر الحقی آپ کا کلیئر ہو گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اس پرٹیکولر کنسٹرکشن میں ایک بات آپ نے اور غور کی. وہ کیا غور کی کہ اب تک, بلکہ میں وہ اگلی والی کنسٹرکشن میں لکھ لوں تو پھر آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے جو اسی حدیث کے الفاظ میں ہے, مس قالو, اور آگے لکھا ہے ذرتن, مس قالو ذرتن. میں پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں ذرا لے چل کے. یہاں پر اس میں آئیے اور اس حدیث میں آپ ڈھونڈیے. دیکھیے لکھا ہوا ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة. یہاں پر سے دیکھیے, یہ میں نے ہٹایا یہاں سے, مثقال ذرۃ, اور نیچے سے میں یہ لکھ چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیے غمط الناسی اور بطر الحقی, یہ دونوں آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ. تو اب ذرا اس مثقال ذرۃ کے اوپر غور کریں, اس کو اینالائز کریں کریٹیکلی. دیکھیے اس کو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ دو اسماء ہیں, دو ناؤن ہے نا, ایک مثقالو ایک ذرۃ. بے دھڑک آپ اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں یہ ناؤن ہے کیونکہ ابھی ہم نے وہ پڑھی نہیں ہے, فعل پڑھا نہیں, اس لیے میں فعل کی کوئی آپ کو ایگزامپل ابھی نہیں سمجھاؤں گا, نہیں بتاؤں گا. تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں, سب کے سب کیا ہے, اسم, یہ اسماء ہے. تو یہ مثقالو ذرۃ. اب اس میں آپ نے تھوڑا سا اگر غور کیا تو کیا یہاں پر آپ کو پہلے والے ناؤن میں الف لام ملا؟ نہیں ملا. کیا پہلے والے ناؤن میں آپ کو تنوین ملی؟ نہیں ملی. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا شک ہوا کہ یہ مضاف بن سکتا ہے یا مضاف بن کر آ رہا ہے اس کنسٹرکشن میں. ٹھیک ہے, یہ سسپیشن آپ کا یقین میں تب بدلے گا جب آگے آپ کو ایک مجرور اسم مل جائے. تو مجرور یعنی حالت جر والا. اب دیکھیے آپ جانتے ہیں ذرتن, ذرتن, ذرتن. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ دیکھیے ذرتن, یعنی کہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ والی کنسٹرکشن بھی کیا ہے, مضاف الیہ کی کنسٹرکشن, یعنی مرکب اضافی ہے, پوزیسو فریز ہے یہ, رائٹ. اس کا مطلب کیا ہوا, ذرے کے وزن کے برابر, یعنی ذرے کے ہم وزن, مثقال ذرۃ. ٹھیک ہے, اب یہاں ایک اور نیا پوائنٹ ہے جو آپ کو نوٹ کرنا ہے. کوئی ایک اب نیا پوائنٹ, یعنی وہ مضاف الیہ کے جو بیسک اور جنرل رولز تھے وہ آپ نے یہاں دیکھ لیے, تلاش کیے, تو آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئے, تو آپ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ مرکب اضافی. اب چلتے ہیں ذرا ان کے اوپر اور دوسری چیزیں غور کرتے ہیں, تھوڑا دوسری طرح سے سوچتے ہیں. دیکھیے یہاں پر کل تک آپ جب کرتے تھے تو آپ نے ایک کنسٹرکشن کی تھی اللہ کا بندہ, تو آپ کہتے تھے عبداللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کہتے تھے اللہ کا رسول, تو آپ عربی میں اسے لکھتے تھے رسول اللہ. چلیے اچھا, دوسری طرف اگر ہم کہیں لڑکے کا قلم, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہتے تھے, قلم, قلم, اور پھر آگے کیا لکھتے تھے لڑکے کے لیے, الولد, قلم الولدی. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا غور کریے, اس کنسٹرکشن میں قلم الولدی میں الف لام مل رہا ہے, کس پر, مضاف الیہ پر. غمط الناسی الف لام مل رہا ہے, بطر الحقی, الحقی میں الف لام مل رہا ہے. اب یہ میں مضاف کی بات نہیں کر رہا ہوں, مضاف الیہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن اس پرٹیکولر کنسٹرکشن میں یہ تو ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن ہے, کیونکہ اس نے اس سارے کوالیفائی کر لیا مرکب اضافی بننے کے جو بھی ایلیجبلٹی تھا معاملہ, وہ کوالیفائی کر چکا آلریڈی. بس اب یہ آپ کو یہاں پر دیکھنا تھا کہ یہاں ہمیں مضاف الیہ پر الف لام داخل ہوتا ہوا کیوں نہیں ملا, اس چیز کو سمجھنا ہے آج. ٹھیک ہے, اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس پوائنٹ کو. یعنی اس کنسٹرکشن کو اگر ہم اس طرح لکھ دیں, مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے, مثقال, اور پھر ذرتن میں ہم الف لام داخل کر لیں, تو جب الف لام داخل کریں گے تو یہ بنے گا مثقال ذرتی, ذرتی. یہ کچھ اس طریقے سے بن جائے گا. جیسے الف لام آئے گا آپ کو پتا ہے تنوین ہٹ جائے گی, ذرتن سے وہ ذرتی ہو جائے گا, مثقال ذرتی. اب فرق کیا ہے دونوں کنسٹرکشن, دھیان سے سنیے گا. فرق یہ ہے کہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کسی ذرے کے ہم وزن,
किसी, कोई, ठीक है, या फिर कुछ, इस जैसा मफहूम आएगा तो आपको क्या लाना है, यहाँ पर अलिफ लाम नहीं लाना। किस पर? मुज़ाफ इलैहि में। कल तक की क्लास में, यानी परसों की जब आपकी क्लास हुई थी, तो उसमें आपने ये बात अच्छी तरह से पढ़ी थी कि हमें मुज़ाफ पर तो अलिफ लाम नहीं लाना है, लेकिन मुज़ाफ इलैहि पर आप शौक से अलिफ लाम लगाइए, क्योंकि आपको मना किया है तो आप ज़रूर लगाइए। आज आपको ये बताया जा रहा है, नहीं, सेकंड फेज में, पहले दिन नहीं बताया गया, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें। आज ये बता रहे हैं कि ये अलिफ लाम के साथ भी आ सकता है और अलिफ लाम के बगैर भी आ सकता है। क्या फ़र्क होगा? वो फ़र्क मैंने आपको बता दिया, किसी ज़र्रे के हम वज़न, यानी एनी ज़र्रा, कोई ज़र्रा। अच्छा, यहाँ नीचे वाली कंस्ट्रक्शन में कोई स्पेसिफिक ज़र्रा। अब बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ज़र्रा होता क्या है? ज़र्रे को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एटम कह सकते हैं, ज़र्रा, ठीक है। अब आपने देखा तो है नहीं लेकिन आप एक चीज़ आपने देखी है, अरबी में ज़र्रा जो कहते हैं, ये चींटी सबने देखी है। चींटी बहुत छोटी सी मखलूक है, उसका जो अंडा होता है, ठीक है, उसमें वो जो होता है, ठीक है, वो ज़र्रा कहलाता है, अंडे में से जो उसका बच्चा निकलता है। तो अब सोचिए आप, वो कितना ज़रा सा होगा ज़र्रा। उस ज़र्रे के हम वज़न, अरबी में उस लफ्ज़ को, उस चीज़ को ज़र्रा कहते हैं। तो ये आपने देख लिया कि इस इतने से राई के दाना भी कभी उसको कह दिया जाता है किसी और मौके पर। ज़र्रे के हम वज़न भी अगर किब्र होगा, तो किब्र आपने पता चल गया क्या चीज़ होती है, किब्र की डेफिनेशन पता चल गई कि ये नहीं कि फटे से, गंदे से, ख़राब से लिबास पहने रहो, और कौन ही साहब, हमें तकब्बुर नहीं है इसलिए हम गंदा लिबास पहनते हैं, तकब्बुर नहीं है इसलिए हम बोसीदा सा पुराना सा लिबास पहनते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत डेफिनेशन। सही डेफिनेशन हमने आपने नहीं दी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वो ये है कि हम हक़ को जब जान जाएं तो हक़ के साथ जुड़ जाएं, इसका इनकार नहीं करें, अमलन इनकार नहीं करें, ठीक है, और इसी तरीके से लोगों को अपने से कमतर नहीं समझें, उनमें बेहतरी तलाश करने की कोशिश करें। एक ना एक कोई बेहतरी मिल जाएगी दूसरों में। बहरहाल अल्लाह ताला हमें ऐसा समझने और सोचने वाला बना दे। तो ये आज आपने एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया, वो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। अब चलते हैं, ज़रा कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ों को भी सीखने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर एग्जाम्पल आपको और दें, और एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शायद इससे पहले मैंने क्लास में उसका जिक्र किया हो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे में बताया है कि कुन फिद दुनिया, कि दुनिया में ऐसे रहो, का अन्ना का गरीब, जैसे कि तुम गरीब हो। गरीब मतलब अजनबी हो, स्ट्रेंजर हो, ठीक, अरबी का गरीब जो है। औ या, और आबिरू सबीलिन, वहाँ ये आ रहा है आबिरू, और फिर आगे आता है सबीलिन। तो अब यहाँ अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करें, तो ये कंस्ट्रक्शन भी आपको, इसको आपको अब चेक करना है, जैसे आप मैथ्स में वेरीफाई करते हैं अपने सम्स को, किए हुए सॉल्यूशन को, वैसे यहाँ आप देखें, गौर करें इस पर। आबिरू, ये पहला नाउन है, और इस नाउन में आपको देखिए तनवीन नहीं मिल रही है, अलिफ लाम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने डिसाइड किया ये मुजाफ हो सकता है। लेकिन अभी यकीन के साथ मत कहिएगा, यकीन के साथ तब कहिए जब आगे आपको अगला इस्म मुजाफ इलैहि मजरूर मिल जाए। तो आपको देखिए सबीलिन हालत जर में मिल रहा है, तो आबिरू सबीलिन पक्का मुरक्कब इजाफी, यानी पॉजिटिव फ्रेज डिक्लेयर हो गया है, ठीक। अब जरा गौर करिए, जैसे मिसकालु जर्रतिन, वैसे ही आबिरू सबीलिन, आबिरू सबीलिन। बदरुल हक़ी में मुज़ाफ़ इलैहि में अलिफ लाम है, गमतुन नासी मुज़ाफ़ इलैहि में अलिफ लाम है, क़लमुल वलदी मुज़ाफ़ इलैहि में अलिफ लाम है। मना नहीं किया गया, हमने खूब लगाया। अब यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम इसका तर्जुमा क्या करना चाहते हैं, किसी रास्ते को पार करने वाला, किसी रास्ते को उबूर करने वाला, उबूर करना यानी पार करना, पार करना, क्रॉस करना, पार करने वाला। तो अब किसी रास्ते को पार करने वाला जो है, इसलिए ये सबीलिन को अस्सबीली नहीं कहा गया, ठीक। बात समझ में आ गई? ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ अब आप कुछ आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। मैं अरबी में लिखूंगा
اور اردو آپ لوگ بتائیں گے انشاءاللہ، سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے گا کچھ کنسٹرکشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور عربک دیکھتے ہی آپ کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھتے جائیے اسی طرح. جی آپ کا مائک جو ہے وہ آپ پرمیشن مل چکی ہے، آپ انمیوٹ کر کے بول سکتے ہیں. جی بتائیے. فرسٹ ون فیضی صاحب بتائیے. نصر اللہ. نصر اللہ میں نصر مضاف الیہ. جی میں کہہ رہا ہوں کہ نصر ایک طرح سے مضاف الیہ ہو گیا اور اللہ ہی جو ہو گیا مضاف ہو گیا. نہ پہلا والا اسم جو آپ کا ہے وہ کیا ہے؟ مضاف، اور دوسرا والا مضاف الیہ. اوکے اچھا. یعنی یہ اردو میں کچھ اس طرح ہے. اللہ کی مدد، اللہ کی مدد. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد میں آپ نے کیا کیا؟ اس طرح کراس ایرو بنا. مدد کی عربی ہوتی ہے نصر، اور اللہ کو آپ جانتے ہیں اللہ. ٹھیک ہے، دو اسم آپ کے پاس ہیں، فرسٹ ناؤن سیکنڈ ناؤن. ہاں، فرسٹ ناؤن سیکنڈ ناؤن کے اوپر اب آپ مضاف مضاف الیہ کا رول لگائیں گے. یہ جو نصرن ہے یہ بائی ڈیفالٹ نصرن ہے. ٹھیک ہے، اس کو ابھی چینج کریں گے ایز پر دی ریکوائرمنٹ. یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ. تو نصرن کو جب آپ مضاف بنائیں گے تو مضاف کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس پر الف لام نہیں آنا چاہیے، اور ساتھی میں ڈبل پیش نہیں ہونا چاہیے، سنگل پہ آنا. نصرو، اور مضاف الیہ کا قاعدہ ہے یہ حالت جر میں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ ہی، اللہ، اللہ، اللہ ہی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ ہی ہوتا ہے. اب یہ ملا کے بن گیا نصر اللہ. تو کیا آپ نے قرآن کریم میں وہ نہیں پڑھا اذا جاء نصر اللہ؟ تو دیکھیے وہ نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد. باقی آگے پیچھے کی چیزیں آئندہ انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے اور آپ کو ملتا جائے گا نیا نیا کچھ سیکھنے کو. تو اب آج آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر وہ جو نصر اللہ ہے نا وہ گرامیٹیکلی کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، کریکٹ. مرکب اضافی. اچھا، نعمت اللہ، اب اسی بیسس پر اس کو بھی فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کی نعمت. لیکن فیصلہ دیکھ دونوں اسماء کو دیکھ کر کے کرنا ہے. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور بھی کنسٹرکشنز آپ کر سکتے ہیں. جیسے اب چلیے میں اردو لکھتا ہوں. مسجد کے دروازے یا مسجد کا دروازہ. اب یہاں پر دروازے پلورل میں لے کے آ رہا ہوں. مسجد کے دروازے دو اسماء ہیں، یہاں پر کراس کریں گے اور مضاف مضاف الیہ بنے. دروازے کی عربی ہوتی ہے بابن، باب کی جمع ہوتی ہے ابواب. کیا ہوتی ہے؟ ابواب. ابوابن. اور مسجد کی عربی مسجد ہی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے مسجد. دونوں کی عربی آپ نے لکھ لی، دونوں کی ووکیبلری آپ کو مل گئی. اب ان پر رولز اپلائی کریں. کیا اپلائی کریں؟ رولز اپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا ابوابو، یہ ہو جائے گا ابوابو. اور مسجد کو ہم کیا کریں گے؟ مسجدی. ویری گڈ. اب یہاں پر الف لام کیوں لگایا؟ کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ منع نہیں کیا گیا، کیونکہ اردو کنسٹرکشن میں کسی یا کوئی مسجد نہیں لکھا ہوا تھا. اگر لکھا ہوتا کسی مسجد کے دو دروازے تو پھر ہم کیا یوز کرتے یہاں پر؟ ابوابو مسجدن. رائٹ، ابھی ہم کیا یوز کر رہے ہیں؟ ابواب المسجدی. تو وہ بھی کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ گیا، ابواب المسجدی. اسی طریقے سے دوسری کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئی، کمرے کی کھڑکیاں. کمرے کی کھڑکیاں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بھی آپ نے مضاف مضاف الیہ. آپ کا میوٹ کیسے ہے؟ میں نے تو سب کو پرمیشن دی ہوئی ہے. میری طرف سے کسی کا اس پر میوٹ نہیں کیا گیا ہے. جنرل تھا وہ، اب سب کا میں نے ان میوٹ کر دیا. دیکھیے کھڑکیاں، یہاں پر بھی آپ کمرہ اور کھڑکیاں دھیان سے دیکھیے گا. اچھا آپ کا بھی میوٹ ہے؟
تو پھر فیضی صاحب کو یہ اسپیشل پریویلیج کیسے مل گئی؟ 1 منٹ لیٹ می. انہوں نے ہیک ویک کر لی کیا میٹنگ؟ جی سر ہو گیا ہو گیا. فیضی صاحب آپ کریے. ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کمرے کی کھڑکیاں. کمرے کی کھڑکیاں بالکل اس کو آگے دیکھیں, پہلے میننگ لکھ لیں. کھڑکیوں کی ہوتی ہے نوافذ. نوافذ ٹھیک ہے. اچھا کمرہ یعنی غرفتن. غرفتن ٹھیک ہے. پہلے میں نے کیا کیا ہے, میننگ لکھی ہے, ووکیبلری لکھی. اب ووکیب مل گئے, اب اس پہ رولس اپلائی کریے. نوافذ رول اپلائی کیا تو یہ کیا ہو گیا, نوافذ. اور پھر اس کے بعد اب یہاں پر میں لکھوں گا نوافذ الغرفت. کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. اگر تھوڑا بھی آپ نے دھیان دیا تو کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح تو اور دیکھیے جلدی جلدی دھیان سے. غیب کا جاننے والا, تھوڑا سا یہ میں نے ڈفرینٹ کیا. اسی طریقے سے ایک اور کنسٹرکشن ہے نماز کا قائم کرنے والا. دھیان دیجیے, دیکھیے غیب کا جاننے والا, جاننے والا ایک اسم ہے اور اسی طرح غیب ایک اسم ہے. ٹھیک ہے, سوری غائب میں نے لکھ دیا, غیب کا, وہ غائب تو غیب. ٹھیک ہے. اچھا جاننے والے کو کہتے ہیں عالم. عالم الغیبی. غیبی. عالم الغیبی. عالم الغیبی. اس کے بعد نماز کا قائم کرنے والا, قائم کرنے والے کو کہتے ہیں اور جب اسے مضاف بنا رہے ہوں گے تو مقیم, اور پھر آگے کیا ہوتا ہے الصلاۃ. مقیم الصلاۃ, صلاۃ کا قائم کرنے والا. الصلاۃ 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 مقیم الصلاۃ. عالم الغیب. یہ دیکھیے بہت سارے مرکبات تو ہم خود بولتے ہیں نا الحمدللہ. تو یہ آپ نے دیکھا عالم الغیبی اور مقیم الصلاۃ. اب وہ دعا یاد کریے ذرا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب وہاں پر وہ مقیم الصلاۃ ہوا, یہ آگے پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ یہ جو پیش یہاں سے گیا وہ وہاں جا کے زبر کیوں ہوا, کیونکہ ابھی یہ را مٹیریل ہے. ٹھیک ہے, آگے جا کر کے یہ کسی بڑی کنسٹرکشن میں کہیں تو یوز ہوگا, وہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ خود کو رفع نصب جر کرتا رہے گا. ابھی یہ حالت رفع میں, اور پھر آگے یہ نصب اور جر بھی ہو جائے گا. اچھا اسی سے ایک انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ جو عالم لفظ لکھا ہے بتائیے یہ اعرابی حالت میں ہے, تو آپ سب فوراً بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ حالت رفع میں ہے, فرسٹ فارم. یہ عالمن ہو تو آپ کہیں گے یہ حالت نصب میں ہے, یہ عالمین ہو تو آپ کہیں گے یہ حالت جر میں. لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ پوری کنسٹرکشن کس اعرابی حالت میں ہے, تو پھر آپ یہ بتائیں گے کہ اس پوری کنسٹرکشن میں 2 ناؤنس ہیں, دونوں میں سے کون سا ناؤن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے, یعنی گرامیٹیکل کیس اس کا کیا ہے. تو کون ڈیسائیڈ کرے گا, فرسٹ ناؤن ڈیسائیڈ کرے گا, سیکنڈ ناؤن نہیں کرے گا, کیونکہ سیکنڈ ناؤن ہمیشہ کس میں ہوتا ہے, حالت جر میں ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی یہ کیا ہے, عالم الغیبی, یہ کس حالت میں ہے, یہ مرفوع حالت. عالم الغیبی یہ منصوب حالت. عالم الغیبی یہ مجرور حالت. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ اس پوری کنسٹرکشن کا بھی کچھ اعراب ہے, اور اس کا اعراب ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہے, فرسٹ ناؤن. فرسٹ ناؤن. سیکنڈ ناؤن ول آلویز بی ان حالت جر, تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آگے اور بھی ایگزامپلس ہیں, ان کو دیکھیے. اب ذرا تھوڑا الرٹ ہو جائیے گا. یہاں پر میں لکھ رہا ہوں حامد کے 2 گھر اور لڑکے کی 2
किताबें। कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। हामिद के 2 घर, मुझे ये रेड से लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। ये हामिद और घर, 2 घर। इसी तरह यहाँ 2 किताबें और लड़के। ये तो पता चल रहा है ना कि मुजाफ और मुजाफ इलैही उर्दू और अरबिक में अपनी प्लेस को इंटरचेंज करेंगे, यानी उर्दू से ये जब अरबी में जाएंगे तो जगह को चेंज कर रहे हैं। तो अरबी पहले लिख लेंगे, 2 घर की सबसे पहले अरबी लिख लेंगे। तो 2 घर की अरबी क्या होती है? एक घर की होती है बैत, और 2 घर की क्या होगी? जल्दी जल्दी। बैतानी। बैतानी। बैतानी, बहुत ध्यान से। यहाँ पर एक न्यू पॉइंट आने वाला है, अलर्ट हो जाइए। बैतानी। हामिद, हामिद की अरबी क्या होगी? हामिदुन, राइट। अब इस पर रूल्स अप्लाई करने हैं, कौन से? ग्रामर के रूल्स। क्या कहते हैं? बैतानी मुजाफ जो है उस पे अलिफ लाम नहीं लाना, नहीं लाएंगे। दूसरा काम शुरू में बताया गया था कि एराब हल्का करना है। उस एराब हल्का करने वाले पॉइंट का सब पॉइंट था तनवीन नहीं लानी है, राइट। अब इस तनवीन तो है नहीं, तो तनवीन हटाएं कैसे? तनवीन तो है नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर ये जो आनी ऊना ईना वाले साउंड के जो आनी ऊना जो होते हैं ना, ये नून, इनका नून ड्रॉप कर दीजिएगा। ये बात समझ लीजिए। यानी इसका एराब हल्का कैसे होगा? यानी दूसरा पॉइंट होता है एराब हल्का करो, लाइट एराब। तो एराब हल्का करो कैसे होगा? ये इसका ये बनेगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया बैता, बैता। और हामिदुन को क्या कर दिया? हामिदिन। अब ये अंडरस्टूड हो गया कि हामिद के 2 घर। बैता, बैतानी का लाइट फॉर्म, ठीक है, बैतानी का लाइट फॉर्म बैता। अब आगे देखिए, लड़के की 2 किताबें। किताब की क्या होती है? किताबानी। किताबानी से क्या बन जाएगा? ये किताबा। अब आगे लड़के की अल वलदी। स्लाइड में कोई प्रॉब्लम कहीं पर आई हो तो प्लीज पूछ लें। यहाँ पर कुछ मुश्किल काम नहीं था, सिर्फ मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया मुजाफ इलैही का। अभी तक के मुजाफ इलैही क्या हो रहा था? कहीं ना कहीं वो सिंगुलर ही हो रहा था, अब यहाँ पर से डुअल आ गया। 2 घर को क्या कहते हैं? बैतानी। 2 किताबों को क्या कहते हैं? किताबानी। लेकिन अब आपको ये पता है कि जो कोई मुजाफ बनेगा तो उस पर 2 कायदे अप्लाई होंगे। नंबर 1, अलिफ लाम नहीं आएगा, और नंबर 2, एराब हल्का हो। एराब हल्का 2 तरह से होगा। तनवीन वाले अस्मा की तनवीन चली जाएगी, और जो गैर मुनव्वन अस्मा है, यानी तनवीन जिस पे नहीं होती, या यूं समझ लें कि जब वो आनी ऊना वाली साउंड में आते हैं तो वहां पर नून चला जाता है, नून को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो बैतानी से क्या बन गया? बैता। किताबानी से क्या बन गया? किताबा। बाकी हामिदिन तो पहले भी ऐसे ही होता था, और अल वलदी पहले भी ऐसे ही होता था। ये आपको दोनों कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह। आगे देखिए इसी तरह। जी सर एक्सक्यूज मी सर, पीछे स्लाइड देखिए, हामिद के 2 घर हैं यहाँ पर, इसमें हाँ। बैता हामिद लिखा है, हामिदिन। तो हामिद को क्योंकि डेफिनेट नाउन हो गया यहाँ पर, इसमें अलिफ लाम नहीं लग सकता क्या? नहीं 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 नहीं, बैतुल हामिद। हामिद, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए, अरब जो होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आप लोग की थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हामिद या जैद, ये इन पर क्यों अलिफ लाम नहीं लाया जाता ना, यही पॉइंट है ना आपका? जी 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 ठीक, सर। ठीक है, ठीक। तो कोई मसला नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कभी आपने देखा कि किसी ने अपने नाम ऐसे बताया हो, माई नेम इज द सचिन, नहीं बताया ना? यानी किसी ने अपना नाम ऐसे बनाया हो, माई नेम इज द इकबाल, ठीक है, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। लेकिन ऐसा यूज होता है अरबिक ग्रामर में, कब? सॉरी, इंग्लिश ग्रामर में। जब आप किसी एक बहुत मशहूर नाम को किसी दूसरे नाम से एसोसिएट कर रहे हैं, रिलेट करें। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी जॉन मिल्टन को ले लेते हैं, ठीक है। जॉन मिल्टन इज द अल्लामा इकबाल ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, इकबाल के पहले आपने दा लगाया हुआ, ये बहुत ही मखसूस केसेस में ऐसा होता है। या आप यूं कहें, किसी एक प्लेयर का नाम बताएं, वो उस प्लेयर को सचिन साहब के साथ रिलेट करें, तो फिर आप कहेंगे इज द सचिन।
یہ کام عربی میں بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ خطبہ سنتے ہیں تو آپ سنتے ہیں اللہم اغفر للعباس, ٹھیک. اسی طرح آپ سنتے ہیں الحسن والحسین, تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر نیٹو اسپیکرز الف لام لگاتے ہیں ہم بھی وہاں پر لگا لیتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن عام حالات میں نہیں لگاتے, ٹھیک ہے. تو عام حالات میں ہمیں حامد میں الف لام لانے کی کوئی ایز سچ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. حامد خود ہی ایک ڈیفینٹ ہے. جب ڈیفینٹ ہے تو پھر ہم اسے مزید کیا ڈیفینٹ بنائیں گے؟ وہ تو کسی انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے, ٹھیک. یہ کر لیتے ہیں. آگے دیکھیے, اس کے بعد اور بھی ایگزامپلس ہیں, ان کو دھیان سے دیکھیے گا تو پھر ہم آگے انشاءاللہ آج ایک اور پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا, اور اس لیکچر کی ریکارڈنگ ضرور دیکھیے گا. اسی طرح دو, دھیان سے دیکھیے گا, دو لڑکوں کی کتاب, دو کتاب. اب یہاں پر دو لڑکے ہیں اور کتاب ایک ہے, رائٹ, یعنی ایک کتاب کو دونوں لوگ ایک ساتھ پارٹنرشپ ہے ان کی, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کتاب اور دو لڑکے. دو لڑکوں کو آپ کو کتاب کی عربی ہوتی ہے کتابن, اچھا, اور دو لڑکوں کی عربی کیا ہو جائے گی؟ ولدانی. اب دھیان سے سبھی لوگ دیکھیے گا, بہت امپورٹنٹ کنسٹرکشن ہے. ولدانی, کتابن مضاف بنے گا. مضاف بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سمپل سی بات ہے, میں اس میں الف لام نہیں لاؤں گا اور تنوین نہیں لے کر آؤں گا, کتاب. لیکن اب ولدانی کو کیا ولدانی لکھ سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ مضاف الیہ آپ کا کس حالت میں ہونا چاہیے؟ حالت جر میں. یہ بالکل ایک دم پیٹ رول ہے, کہیں چینج نہیں ہوگا, حالت جر میں. تو پہلے الولدانی, یہ جو ولدانی ہے نا, اس سے پہلے ہم حالت جر میں بنا لیں. تو اگر یہ یہاں پر ہے الولدانی تو حالت جر میں لے جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ آنی اینی اینی. یاد آیا سب کو؟ نہیں آیا؟ تو وہاں کی پڑی ہوئی چیز یہاں یوز ہو رہی ہے. الولدانی یہ حالت رفع ہے, آپ کو کون سی حالت چاہیے؟ جر. تو آپ کو پتا ہے حالت جر میں یہ جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ کتاب الولدین. اب یہاں پر اگر آپ نے تھوڑی سی بھی چوک کری تو غلط ہو جائے گا, کتاب الولدین. اس کو دھیان سے سمجھیے گا, امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آئیے نیکسٹ, ایک اور ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ دیکھیے. تو سارے کیس اور ان کے اپنے مختلف ایگزامپلس آپ کو سمجھ میں آئیں گے. مدینہ کے مسلمان, مدینہ کے مسلمان, ٹھیک ہے. اب مسلمانوں کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے مدینہ کے ساتھ, مدینہ کے مسلمان, تو کے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ پلورل فارم ہے, ٹھیک ہے. چلیے اب ان کو بھی ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ان کی عربی لکھ لیں تاکہ غلطی نہ ہو. یہ سیکھ رہے ہیں, بعد میں لکھنے کی ایسی ضرورت نہیں. مسلمان کی عربی آپ کو پتہ ہے مسلم. اب کون سی فارم یہاں یوز ہوگی؟ وہ آپ پلورل فارم ہے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ مسلمون. مسلمون, مسلمون. اچھا مدینہ, آپ کو پتہ ہے مدینہ ول ریمین مدینہ, مدینہ, ٹھیک ہے. چلیے اب زیادہ سے زیادہ یہ مدینہ کیا ہو جائے گا؟ المدینہ. اب وہ مدینہ میں الف لام لگاتے ہیں اس لیے ہم لگا رہے ہیں, بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ معرفہ کی اقسام میں یہ آپ نے وہاں پر کچھ چیزیں پڑھی تھی نا, شہروں و ملکوں کے نام, وہ جو کانسیپٹ تھا ایک, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں یہاں پر, تو اس کو کریں مسلموں. سب سے پہلے اسے مضاف بنانا ہے. مضاف بنانے کے لیے مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام الف لام نہیں لانا ہے, مائنڈ میک اپ ہے, نہیں لائیں گے. لیکن اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. اعراب ہلکا دو طرح سے ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. ایک تو یہ کہ جب تنوین آئے تو وہ سنگل حرکت میں تبدیل ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ جب آنی اونا اینا آئے تو وہ کیا کرے؟ اپنا نون ڈراپ کر دے, نون ڈراپ. تو یہاں پر میں نے نون ڈراپ کیا تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمون. اور آگے المدینتی. یہ سارے اسٹیپس, یہ رولز آپ کو بتا رہے ہیں, اور آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ان ایگزامپلس کے تھرو رولز آپ کو پتہ چل جائیں گے. مسلم المدینہ,
ٹھیک ہے. المدینہ، مدینتا، مدینہ. اب آگے اسی طرح یہ سارے ایگزامپلس ہو جانے کے بعد آپ کو یہ پوائنٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا. چلتے چلتے ایک ایگزامپل اور کر لیں، جیسے حامد کے 2 قلم. تو اب یوں ہی بتائیں جلدی سے، حامد کے 2 قلم، تو قلمانی ہوتا ہے نا. اب اس کو جب مضاف بنائیں گے تو قلمانی تو نہیں رہ جائے گا، قلما حامد، قلما حامد. اللہ کے 2 رسول، اللہ کے 2 رسول، تو رسولانی ہوتا ہے نا، لیکن جب مضاف بنائیں گے تو رسولانی کا نون ڈراپ ہو گیا، رسولا اللہ. تو یہ آپ نے اچھی طرح ٹیکنیک سمجھ لی اچھی طرح، الحمدللہ. اب اس کے بعد ساری پوائنٹس الحمدللہ کلیئر ہو گئے ہیں. آج آپ کے کلاس میں ایک اور اہم پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی کر لوں انشاءاللہ، وہ ہے پیچیدہ یا پیچیدہ لکھنے سے پہلے ایگزامپل ہم لکھیں زیادہ صحیح طریقہ ہوتا ہے. تو میں ایگزامپل لکھ رہا ہوں. ابھی تک آپ پڑھتے تھے حامد کا گھر، ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل آ رہی ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا اس کو. حامد کے گھر کا دروازہ. تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گئی کنسٹرکشن. یہ حامد کے گھر کا دروازہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. حامد کے گھر کا دروازہ یہ ایک پرٹیکولر کنسٹرکشن. اب اس میں ابھی تک آپ کو کیا ملتے تھے، کا کی کے 2 بار نہیں ملتے تھے، یہاں پر آپ کو 2 دفعہ مل رہے ہیں. پہلے آپ کو کیا ملتے تھے، اونلی 2 ناؤنس ملتے تھے. ایک کو ہم کہہ دیتے تھے فرسٹ ناؤن اور دوسرا سیکنڈ ناؤن، لیکن اس کیس میں 3 ناؤن آ گئے. اب کیا کیا جائے، اسی لیے اس کا نام رکھ دیا گیا ہے عربک میں، وہ کہا جاتا ہے اسے پیچیدہ مرکب اضافی. پیچیدہ کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن ہے نہیں اتنا پیچیدہ. پیچیدہ مرکب اضافی. اچھا، اسے ہی انگلش میں پیچیدہ لفظ کو ہی کہتے ہیں کمپلیکس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لوگ کون سے پوزیسو فریز پڑھیں گے، کمپلیکس پوزیسو فریز. اب پیچیدہ اپوزٹ کس کا ہوتا ہے، سادہ کا. سادہ کسے کہتے ہیں، سمپل. یعنی پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ سب کیا تھے، سمپل مرکب اضافی. اب آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کمپلیکس پڑھ رہے ہیں. تو بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے، بس تھوڑا سا دھیان دینا ہے. سبھی لوگ کوآپریٹ کریں گے تو یہ 2 منٹ کا کھیل ہے، سمجھ میں آ جائے گا. دھیان سے دیکھیے اس میں. حامد کے گھر کا دروازہ، سب سے پہلے ان کا پوسٹ مارٹم کریے. ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم کر کے اس پورے مرکب کو کوشش کریے کہ توڑ دیجیے. ابھی یہ بہت متحد ہیں اور بہت پیچیدہ ہیں. ان کی جو طاقت تبھی کم ہوگی جب انہیں آپ پھوٹ ڈالیں اور ان کو کمزور کر دیں. آج کل یہی ہو رہا ہے. تو حامد کے گھر اور کا دروازہ، تو جب اس کو آپ 2 مرکبات بنائیں گے تو کچھ اس طرح سے یہ بن جائیں گے، حامد کا گھر، اور دوسرا مرکب بنے گا گھر کا دروازہ. 1-2 ٹیکنیک سمجھ لیں، اس کے بعد آپ خود کرنے لگیں گے، وہ فلو آ جائے گا زبان پر. حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گھر کامن ہے. گھر کیا ہے، کامن. چلیے اب دیکھیے، تھوڑا سا دھیان دیجیے گا. یہ تو پتہ چل گیا کہ کچھ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا دھیان دیجیے اس میں. اور آپ کو کیا کرنا ہے، حامد یہ کیا بن جائے گا، یہ آپ کو جب ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں دروازہ کیا بن جائے گا، یہ بس دیکھنا ہے. دروازہ مضاف بنے گا اور حامد مضاف الیہ بن جائے گا. اس گھر کا کیا ہو، گھر کامن ہے، یعنی کامن والا اسم 2 ہمارے مرکبات میں الگ الگ جگہ پر یوز ہو رہا ہے، لہٰذا اس پر 2 دفعہ 2 رول اپلائی ہوں گے. جیسے حامد کا گھر، تو یہ حامد کا گھر یعنی کہ یہ اس پرٹیکولر کنسٹرکشن کے لیے یہ کیا بن کے جا رہے ہیں، یہ مضاف الیہ، سوری مضاف، یہ ادھر شفٹ ہوگا. اور اس کنسٹرکشن کے لیے یہ گھر کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ. تو اس کا مطلب گھر پر آپ دونوں رولز اپلائی کریں گے. وہ کون کون سے رولز اپلائی ہوں گے، مضاف کا بھی اور مضاف الیہ کا بھی.
لیکن یہ طے ہو گیا کہ دروازہ جو ہے وہ کیا ہے, دروازہ مضاف ہی ہے, ٹھیک ہے, مضاف, اور حامد جو ہے وہ مضاف الیہ. اچھا یہ بھی ہم نے یہاں سے نہیں طے کیا, آپ کو ہم اسی جو دو الگ الگ لکھے ان میں دو دیکھ لیجئے. حامد کے گھر میں حامد کیا بن رہا ہے, کامن سینس کی بات ہے, حامد مضاف الیہ بن رہا ہے. اچھا دروازہ, گھر کا دروازہ والی کنسٹرکشن میں دروازہ کیا بن رہا ہے, مضاف. ہاں. تو بس اب آپ کو یہاں پر یہ پوائنٹ دیکھ لینا ہے اور ان کی عربی لکھ لینی ہے, اور پھر ان کو اب رولز اپلائی کر دینے ہیں. ان کی عربی لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے, دروازہ کی عربی ہوتی ہے بابن, گھر کی عربی ہوتی ہے بیتن, حامد کی عربی ہوئی حامدن. اب ان سب کو رول سپلائی کرتے ہیں جن کے جو رولز, اور آپ کی کنسٹرکشن تیار. کیا رول سپلائی کریں, بابن پہ یہ مضاف کے رول کیا ہوتے ہیں, الف لام نہیں لانا ہے, تنوین نہیں لگانی ہے, تو یہ بن گیا بابو, ٹھیک ہے. اچھا حامدن کو مضاف الیہ بنانا ہے تو اس کو آپ نے کر دیا حامدن. حامدن. اچھا بیتن پہ دو رول اپلائی کرنے ہیں, تو پہلا رول کیا کرنا ہے, بیتن پہ مضاف کو رول اپلائی کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا, بیتو. بیتو. پہلے اسٹیپ میں بیتو, الف لام نہیں لائے, تنوین نہیں لائے. اب دوسرے اسٹیپ پہ اس کو ہمیں کیا کرنا ہے, مضاف الیہ. مضاف الیہ کس حالت میں ہوتا ہے, حالت جر. حالت جر میں, تو یہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. اب کنسٹرکشن کیا ہو گئی, پڑھیے, بابو بیتی حامد, حامد. بابو بیتی حامد. اب اردو میں اس کو ویریفائی کرنا ہے تو آپ ایسے ویریفائی کریں, حامد کے گھر کا دروازہ, پیچھے سے ادھر جائیں, ریورس آرڈر. مرکب اضافی کچھ مشکل نہیں تھا. اس کی اگلی ایگزامپل دیکھیے تب سمجھ میں آئے گا, اور دھیان سے دیکھیے گا, اور بہت امپورٹنٹ, بہت اچھا ہے یہ, انٹرسٹنگ ہے. جیسے موت کی یاد کی کثرت, موت کی یاد کی. اچھا وہی دیکھیے یہاں پر کی موت کی یاد کی آ گئی, سمپل سی بات ہے. اب آپ کو وہ دو الگ الگ نہیں لکھتے کہ موت کی یاد, یاد کی کثرت. اب یہ انڈرسٹینڈ ہے کہ یہاں پر یاد جو ہے وہ کیا ہے, آپ ادھر لائیں, موت ادھر لائیں, ٹھیک ہے. کثرت کیا بن جائے گا, اور موت کیا بنے گا, مضاف الیہ. اور یاد جو ہے یہ کامن ہے, اس پہ دونوں اپلائی ہو جائیں گے. کلیئر ہو رہا ہے. تو بس سمپل سا لکھنا ہے یہاں پر کہ کثرت کی عربی کیا ہوتی ہے, کثرتن, ٹھیک ہے. اچھا یاد کی عربی کیا ہوتی ہے, ذکرن, ٹھیک ہے. اچھا موت کی عربی کیا ہوتی ہے, موتن. اب اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ ہم ایک منٹ, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, کثرتا ذکری موت. کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب دیکھیے دھیان سے دیکھیے, تینوں میں نے لکھ لیے, بس ان پہ رولز اپلائی کرنے, اور رولز اپلائی کریں گے, بہت سمپل ہے, بالکل آسان ہے. کیا کریں گے, سب سے پہلے کثرت, تو یہ ہو جائے گا کثرت, مضاف بن گیا. اچھا موتن, الموتی, آپ کو پتا ہے الف لام تو ہم لگاتے ہی لگاتے ہیں, منع نہیں کیا گیا ہے. جب منع کیا جاتا ہے جہاں پر وہاں مان جاتے ہیں, الموتی, ٹھیک ہے. اور اس کو مجرور رکھتے ہیں, کس کو, کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک. یہ کیا ہے, مضاف, اس پر قاعدے اپلائی ہو گئے, اس پہ اپلائی ہو گئے. بیچ والا تھوڑا سا بس اس میں دونوں رولز لانے ایک ساتھ. تو یہاں ذکرن ہے نا, تو پہلے رول لے کر کے آئیں گے تو یہ بن جائے گا ذکر. پہلا رول آنے پر کہ تنوین نہیں لانی, الف لام نہیں لانا, یہ بن گیا ذکر. لیکن آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اسے حالت جر میں بھی کرنا ہے کیونکہ مضاف الیہ بھی بنانا ہے. تو کثرت ذکر الموتی, کثرت ذکر الموتی. اب زبر زیر کا جو یہ پیٹرن ہے نا, یہ زبان پہ آپ کے رواں ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سمجھ لیجیے۔ کل سے پہلے والی یعنی لاسٹ کلاس میں بھی آپ نے بہت ساری وہ کنسٹرکشنز پڑھی تھی جو احادیث سے تھی، تو اللہ کا شکر کریے نئی نئی کنسٹرکشنز آپ کے سامنے روز آ رہی ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیے، اللہ کے رسول کی دعا، اللہ کے رسول کی دعا، سمپل ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ اب سیکوینس بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کامن ہے اور یہ ادھر آئے گا اور یہ ادھر جائے گا، بات فنش ہو گئی۔ اسے آپ کو کیا کر لینا ہے، سب کی عربی دعا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ حالت جر میں اللہ ہی، رسول پہلے ہوا رسول، لیکن جب اس پہ دوسرا رول بھی اپلائی ہوا کہ بھائی اس پہ مضاف الیہ کے رول بھی اپلائی ہوں گے، تو یہ ہو گیا رسولی۔ کیا پڑھ لیا آپ نے، دعا رسول اللہ۔ آ گیا سمجھ میں؟ اپنا فیڈ بیک ٹیکسٹ باکس میں دیا کریں، ٹھیک، یہ بتاتے رہیں۔ اور آپ نے یہ اگر سمجھ لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھے۔ اور یہ ایک اور دیکھ لیں اور پھر رخصت چاہیں گے کہ جیسے بدلے کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک کو پڑھتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا بنائیے، اللہ کے رسول کی اطاعت، ٹھیک۔ چلیے دھیان سے دیکھیے، بدلے کے دن کا مالک یہ کامن ہے، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ، مالک مالک، اور بدلہ کا دن، بدلے کا دن، اسے کیا بولتے ہیں، الدین، الدینی، مالکو، کلیئر ہو گیا مالکو سب کو، کیونکہ مضاف بن رہا ہے، الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئے گا۔ الدینی حالت جر، دن کے لیے عربی ہے یومن، یومن پہ پہلا اسٹیپ اپلائی ہوا تو یہ بن گیا، یعنی پہلے اسٹیپ یہ اپلائی ہوا کہ یہ مضاف بنایا گیا تو یہ بن گیا یومن۔ دوسرا اسٹیپ اپلائی ہوا کہ اسے مضاف الیہ کا بھی درجہ دینا ہے تو یہ یومی۔ اب کیا ہو گیا، مالکو یوم الدینی۔ اب آپ کہیں گے ہم لوگ تو پڑھتے ہیں مالکی یوم الدینی، تو وہ مالکی یوم الدینی کون سا فنشڈ پروڈکٹ ہے، اور یہ مالکو یوم الدین ابھی ہمارے لیے آگے کے لیے یہ را مٹیریل ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے مالکن آپ کے لیے را مٹیریل تھا، وہ اس کنسٹرکشن کے لیے کیا بن گیا، ایک آپ نے اس کو استعمال کیا اس کنسٹرکشن میں۔ آگے یہ پوری کنسٹرکشن آگے جائے گی، کہیں کسی بڑی کنسٹرکشن کا حصہ بنے گی، آگے پیچھے کے الفاظ اس پر کچھ اثر ڈالیں گے، یہی سب گرامر کے نزاکتیں، انہیں کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مالکو یوم الدین، اس کے بعد آئیے رسول، اور پھر یہ دیکھیے مضاف، یہ مضاف الیہ، اطاعت اسم ہے اطاعتن، دھیان سے دیکھیے گا، اطاعتن یہ وکیب، اللہ آپ کو پتا ہے اللہ ہی، بلکہ اللہ ہوتا ہے نا، رول سپلائی کریں گے انشاءاللہ ابھی۔ اور اسی طرح یہ بیچ والا اسم رسول۔ اب چلیے اس پہ رول سپلائی کریے، تو یہ اطاعتو ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ حالت جر میں جائے گا، مجرور ہو جائے گا کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ۔ اچھا، بیچ والا جو اسم ہے اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قاعدے اپلائی کرنے ہیں، لہٰذا آپ نے کیا کیا کہ یہاں پر سب سے پہلے آپ نے رسولو کیا، لیکن ابھی بات نہیں بنی، آپ نے رسولی کیا کیونکہ یہ مضاف الیہ کے بھی رولز اس پہ اپلائی ہونے۔ تو اطاعت رسول اللہ، اطاعت رسول اللہ، ہمیں امید ہے یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، سمجھ میں آیا سب کو؟ جن کو نہیں سمجھ آیا پلیز وہ یہ بتایا تو کریں کہ نہیں سمجھ میں آیا، یا بہت مشکل کلاس تھی، بہت ساری چیزیں ہوچ پوچ ہو گئیں، تو ہم آئندہ انشاءاللہ اس کا دھیان رکھیں۔ مقصد سیکھنا ہے نا، مقصد کورس تو نہیں کمپلیٹ کرنا۔ پازیٹیو فیڈ بیک بھی آئیں، نیگیٹو بھی آئیں، ویری گڈ، سمجھ میں آ گیا اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سمجھایا جائے گا۔ اطاعت کی میننگ ہوتی ہے فرما برداری، یعنی فالو کرنا۔ آج تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگا، ڈیفیکلٹ اس لیے لگا کیونکہ آج 2-3 رولز میں نے بتائے ہیں اور ریویژن بھی ہو رہا ہے اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا پیچیدہ تو ہے یہ کمپلیکس، لیکن آپ
रिवाइज करें सभी लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे। आप इतना टाइम दे रहे हैं रोजाना का 1 घंटा, ये कारामत तब होगा जब आप, जाहिर सी बात है, ध्यान से और वक्त लेंगे। नहीं, कल क्लास नहीं होगी। आप सबको ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को, इबादतों को कबूल करें। और साथ ही साथ ये समझ लें कि इसका जो फ़लसफ़ा है कुर्बानी का, इसको अल्लाह ताला हम सब के ताल्लुक़ से वो फ़लसफ़ा हम समझ करके कुर्बानी कर रहे हों। ऐसा ना हो कि हम अपने लिए तो सब कुछ जायज़ रखते हों और ये सारी चीज़ें बस यूं ही हो जाएं ज़ाहिरी तौर पर कि एक जानवर की जान भी गई, और अल्लाह ताला को तो पहले ही वो कह रहे हैं कि ना तो कुर्बानी का गोश्त और ना ही खून, उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए नहीं, उस तक पहुंचता क्या है, तकवा। कल क्लास नहीं होगी, और आज है, हाँ, थर्सडे फ्राइडे तो समझ लिए ईद उल अजहा ही है, और फिर उसके बाद सैटरडे संडे वैसे भी क्लास ऑफ रहती है। तो अब इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात इंशाल्लाह दोशंबे को होगी, मंडे को। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें और क्लास में रिवीजन प्रॉपर करें, रिवाइज करके आए, वरना ये 4 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, भूलने लग जाएंगे। तो टाइम साइड में निकाल करके रिवाइज करते रहें, बहुत अच्छा मौका है रिवीजन के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज, चलते हैं। सर जो बीच वाला वर्ड है वो एक मिनट, सर बीच वाला है जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।